صحابی حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دعا کیجیے اللہ مجھے آنکھیں دے دے، ان آنکھوں میں نور دے دے، کیونکہ میں اندھا ہوں، مجھے کوئی لے آنے والا لے جانے والا نہیں ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے گا، حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں محفل رسول سجی ہوئی ہے، صحابہ موجود ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو اس نے بھی دعا کے لیے کہا، تو میرے آقا نے جو جواب دیا 1400 سال بعد بھی اسے جو سنتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہم 1400 سال بعد حضور کی مبارک زندگی سن رہے ہیں، ہمارے ایمان کی حالت ہے تو سوچئے جنہوں نے اس منظر کو دیکھا ہوگا ان کے ایمان کا حالت کیا ہوگا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے اس نابینا صحابی سے فرمایا اے میرے غلام اگر تو اس معاملے پر صبر کر، اگر تو مجھ سے دعا کے لیے نہ کہے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو مجھ سے دعا کے لیے کہتا ہے تو پھر تو میری بات کو سن، کھڑا ہو جا، وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ اور پھر میرے وسیلے سے دعا کر۔ سرکار نے کہہ دیا تو بات تب بھی پوری ہو گئی تھی، لیکن میرے کریم کا اپنے غلاموں سے محبت کا انداز دیکھیے، وسیلے کی توجہ بھی دلائی، وسیلے کی دعا بھی سکھائی۔ ارشاد فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ کے پاک آئے رب العالمین میں اس انداز سے دعا کرنی ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبی الرحمت یا رسول اللہ انی اتوجہ الیک فی حاجتی هذه لتقضى لی اللہم فشفیع فیہا۔ صحابی فرماتے ہیں حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں محفل رسول ابھی لگی ہوئی تھی، ابھی کوئی بھی نہیں اٹھا، جا کر وضو کیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جیسے دعا کر کے فارغ ہوا، حضرت عثمان فرماتے ہیں فواللہ ما تفرقنا ولا طال الحدیث حتی دخل الرجل وکأنہ لم یکن به ذر قط۔ فرماتے ہیں صحابی نے دعا ختم کی، ابھی نہ ہماری باتیں لمبی ہوئی، نہ ابھی کوئی محفل میں داخل ہوا، ہم نے دیکھا مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کرنے والے کو اللہ نے آنکھیں عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر مجھے حضور کی شان میں ایک جملہ کہنے دیجئے، کہنے والے نے کہا جو جیتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی۔ آنکھیں ملی تو جینے کا ایک سلیقہ نصیب ہوا نا، کیا کہا جو جیتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی صلی اللہ۔ میرے آقا غلاموں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور دعائیں کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ اللہ والوں آگے چلنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی امام الانبیاء ہو کر امت کو دعا کرنا سکھا رہے ہو، جبکہ جنہوں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا، جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا، جنہوں نے مجلس مصطفیٰ میں بیٹھنے کا شرف حاصل کیا، ان دیوانوں کا عالم یہ تھا، وہ تو میرے آقا کی ایک ایک ادا کو اپنا کر اس میں قربان ہونے کو تیار تھے۔ اگر نبی ان دیوانوں کو دعائیں یاد کروا رہے ہیں
بنیاد پر وہ دین سے دور ہو تو بڑوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دعا سکھائے۔ آج ہماری تباہی اور بربادی کی دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو رب رسول کا طریقہ نہیں سکھائے۔ آج غور کیجیے گا گھر جا کر کہ میری زندگی 20 سال گزر گئی، 40 سال گزر گئی، 50 سال گزر گئی سرکار کا ذکر سنتے ہوئے، کیا میں نے حضور کی زندگی سے 100 باتیں سیکھی؟ کیا 50 باتیں بھی اپنے بچوں کو سکھائی ہیں؟ اگر آپ نے سکھائی ہے تو یقیناً آپ کو خوش نصیب ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو مرنے کا بھی مزہ آئے گا، کیونکہ جو مصطفیٰ کا وفادار بن کے مرتا ہے قبر میں بھی سرکار رحمت کی چادر عطا فرماتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کا وفادار بن کے مرتا ہے وہ قیامت میں آئے گا، مصطفیٰ شفاعت کریں گے، جنت میں ساتھ لے جائیں گے۔